رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم ہر روز سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیے۔ اس کا جواب ہمیں سورۃ نساء کی آیت میں ملتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء، نبیین کے بعد کا جو لفظ ہے وہ صدیقین ہے۔ امتیوں میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کو مل سکتا ہے تو وہ مقام صدیقیت ہے، اور آج آپ پر میں اسی شخصیت کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ان کا نام نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق کا اصل نام جس کو آپ کہتے ہیں کہ رکھا جاتا ہے وہ عبد الکعبہ تھا۔ عتیق کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ ان کے نسب میں کوئی عیب نہیں تھا۔ عتیق کہتے آزاد۔ اس دور میں انسانیت اتنی پامال ہو چکی تھی کہ پیدا ہوتے بچے کو اس کا نسب نہیں پتہ ہوتا تھا۔ کئی مردوں کے تعلقات کے بعد تو ایک عورت بچے کو جنم دیتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب کو محفوظ رکھا۔ جب مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ عتیقم من النار کا لقب عطا فرمایا۔ کنیت آپ کی ابو بکر تھی، اور ان کے بارے میں قرآن میں ایک آیت نازل ہے الذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ شخص جو سچ کے ساتھ آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی۔ 24ویں پارے کے پہلے رکوع کی یہ آیت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے والد کا نام عثمان تھا، کنیت ابو قحافہ تھی اور کنیت سے ہی مشہور ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ سلمہ ابی قحافہ کے چچا سخر بن عامر کی بیٹی تھی، یعنی ماں باپ جو تھے پیچھے سے رشتہ دار بھی تھے۔ نسب بھی ہے ان کا جس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر کون تھے؟ تھوڑا سا اسلام سے پہلے کا ان کا منصب دیکھیے گا تاکہ آپ کو مجھے بھی اپنے بارے میں فیصلہ کرنا آئے کہ کہاں سے لوگ نکلے۔ کوئی غلامی کی زنجیریں توڑ کر آیا اور اس کو بھی اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا، اور کوئی منصب اور سرداریت کے عہدے سے اٹھ کر آیا، اس کو بھی سینے سے لگایا۔ تو ابو بکر صدیق کو مکہ کا سردار کہا جاتا تھا، سرداران مکہ میں شمار تھا۔ دیت اور عزم کے فیصلے آپ کے سپرد تھے، یعنی جب کسی کی دیت، جس کو انگلش میں بلڈ منی کہتے ہیں، لینی دینی ہوتی، تو اس کا فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ بہت پسندیدہ شخصیت تھے، اور یاد رکھیے جو دینے والے ہوتے ہیں نا، سخی دل، وہ ہمیشہ ہی پسندیدہ ہوتے ہیں۔ قبول اسلام بعثت کے پہلے ہی دن کر لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور آپ ان کے پاس گئے تو ابو بکر صدیق نے فوراً اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی کا ان کے بارے میں یہ خراج تحسین بھی کتابوں میں موجود ہے کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے تھوڑا سا تو سب سوچا، ہم بھی تو سوچتے ہیں نا، بہت ہی سوچتے ہیں، سوائے ابو بکر کے۔ آپ نے بالکل نہیں سوچا اور فوراً اس کو لے گئے۔ یہ ہیں سابقون بالخیرات۔ آپ کو خوبیاں بھی سمجھ آنے لگیں گی۔ حق پیش کیا جائے تو پیچھے نہ ہٹے، حق مانگا جائے تو دینے میں جلدی کرے۔ آپ کی نبوت کو ماننے والے، بلا تعامل تصدیق کرنے والے،
اور ابو بکر صدیق کب بنے؟ جب واقعہ معراج کے بعد ابو جہل نے یہ بات پیش کی کہ یہ ممکن ہے بھلا کہ ایک شخص راتوں رات یہاں سے جائے اور بیت المقدس بھی جائے اور پھر 7ویں آسمان سے واپس آئے؟ چونکہ ابو بکر صدیق اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے ہوئے تھے، تو کہا کہ ممکن تو نہیں ہے ویسے. کہا دیکھا تیرا دوست کہتا ہے، اچھا وہ کہتے ہیں پھر ممکن ہے. اس موقع پہ پھر ان کو صدیق کا لقب ملا تھا. عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 2 مہینے چھوٹے تھے. مکہ میں پرورش پائی، تجارت کی غرض سے باہر سفر کیا کرتے تھے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ڈے 1 سے لے کر نہ صرف یہ کہ آخری دن تک رہے، آج بھی دونوں کی آخری آرام گاہ جس کو لوگ کہتے ہیں، جس کو ہم قبر کہتے ہیں، وہ ایک ساتھ ہے. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سفر معراج میں آپ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ اس منصب پہ نہیں تھے، لیکن اللہ نے وہاں آسمانوں پہ ایک فرشتے کی شکل ابو بکر جیسی بنا دی، جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو لگا کہ ابو بکر ہیں، لیکن وہ فرشتہ تھا، تاکہ آپ کو یہاں ابو بکر کی کمی محسوس نہ ہو. یہی ہیں آپ کے رفیق سفر ہجرت کے موقع پہ. اور یہ ہے وہ شخص کہ جس نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی نیا کو سنبھالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے واقعے کے بعد. حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی تعریف کریں تو وہ لفظ ختم ہو جاتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کو اللہ نے بہت کچھ دیا. کیا خوبیاں تھیں؟ نمبر 1، سردار. مال و دولت کے اعتبار سے آج کی زبان بلینیرین تھے، یا آپ ملینیرین کہہ لیں. بامروت، لوگوں پہ احسان کرنے والے، مصائب کے وقت صبر و استقامت سے کام لینے والے، مہمانوں کی خوب خاطر مدارت کرنے والے، لوگوں کو مشورے دینے والے ان کے ذاتی معاملات میں. لوگ آپ کو صاحب الرائے کہتے تھے. صاحب کہتے ہیں وہی ہے جو لفظ صاب یصوب مصیبہ، نشانے پہ لگنا. صاحب الرائے وہ شخص ہوتا ہے جس کی رائے بہت صحیح ہو. آپ جو اسے مشورہ مانگیں، وہ جو کہے آپ کریں، تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ واقعی اس نے بات صحیح کہی تھی. آپ کی خوبیوں میں ایک خوبی کیا تھی کہ نسب لوگوں کا جاننا. عرب کا ایک بہت بڑا علم تھا انساب، اور اخبار عرب کے ماہر تھے، یعنی لوگوں کے نسب یاد رکھتے تھے. طبیعتاً فطرتاً برائیوں اور غلیظ عادتوں سے پاک تھے. جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے شراب نہیں پی. کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ تو کہا نہیں. کیوں نہیں پی؟ کہا اس لیے کہ میں سوچتا تھا کہ میرے بدن سے بو نہ آئے اور میری مروت نہ ختم ہو جائے. یعنی شراب دونوں کام کر دیتی ہے. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا. پھر اسی طرح خیر مجسم تھے، بے عیب تھے، سلیم الطبع تھے، حق پسند تھے، حق پرور تھے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، فوراً قبول کیا. نہ صرف قبول کیا بلکہ آپ کی مدد کا وعدہ بھی کیا، اور ساری زندگی اس وعدے کو اتنی خوبی سے پورا کیا کہ ہر دین کے پروجیکٹ میں، ہر کام میں ابو بکر صدیق کا مال لگا ہوا ہے. آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابو بکر جیسے 2-4 لوگ آج بھی آ جائیں تو دین کو کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ پورے مکی دور کا خرچہ رکھا ہوا تھا. پہلے آپ کے پاس جو مال تھا نبوت کے بعد وہ حضرت خدیجہ کا تھا، وہ تو انہوں نے شادی کے بعد سے ہی آپ کے ہاتھ میں دیا. لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مکہ کے 13 سالوں میں کیا آپ کی گزر بسر تھی. کاروبار تو ختم، کپڑے کا کام وہ تو رک گیا، اور اسلام پہ جو مال لگتا تھا وہ کس کا لگتا تھا؟ تو ایک جملہ لکھ لیجئے، ابو بکر وہ ہیں جن کا مال اسلام کی بنیادوں میں لگا ہوا ہے، اس لیے اسلام کبھی مٹے گا نہیں. جب بنیادوں میں اخلاص والا مال لگ جاتا ہے نا، جب بنیادیں پتھر کی طرح گھڑی بھی ہوتی ہیں نا، تو اس عمارت کو کوئی گرا نہیں سکتا.
دعا کیجئے کبھی بھی کوئی بنیاد ایسی نہ ہو جس کو قرآن نے مسجد درار کہا کہ کھوکھلی عمارت ہے اور کنارے پہ ہے اور ایک جھٹکے سے گرنے والی ہے۔ ابو بکر صدیق جب دل سے جو اللہ کے ہو گئے تو ابو بکر کا مال بھی اللہ کا ہو گیا۔ اور یہ جو لفظ صدقہ ہوتا ہے نا، وہ بھی اسی سے ہی ہے۔ جب تک آپ کسی کاز میں سچے نہیں ہوتے آپ اس پہ لگا نہیں سکتے۔ دیتے سب ہے، لگاتے تھوڑا۔ یاد رکھیے ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہوں نے اسلام کو دیا نہیں، اسلام پہ لگایا۔ فرق سمجھ لیں آپ بھی۔ ہم اپنے گھروں کو دیتے نہیں ہیں، جب گھر خریدتے ہیں لگاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں پیسے دیتے نہیں، وہ تو ہم دوسروں کی شادیوں میں جا کے دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی شادیوں پہ لگاتے ہیں۔ جب ہم اسلام اور اسلام کے کام کو اپنا سمجھتے ہیں تو صرف دیتے نہیں ہیں، دے کے نہیں جان چھٹتی، وہ تو اسلامیوں میں سب نہیں دینا ہوتا۔ کوئی رو کے دے، ہنس کے دے، خوشی سے دے، منہ پہ کہہ دے بڑی خوشی ہوئی، دینا تو پڑے گا، گھر جا کے یہ بولے، یہ نہیں ہوتا معاملہ۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو لگاتا نہیں ہے، وہ بس دیتا نہیں ہے، وہ لگا دیتا ہے۔ ابو بکر جسم کے ایک ایک عضو سے اللہ کے تھے۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کی عملی تصویر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو بکر وہ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، سب سے پہلا وہ شخص جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جی دیکھیے یہ جو سابقون الاولون ہوتے ہیں نا اور عشرہ مبشرہ، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کل کے لیکچر کو یاد کریں، انٹروڈکشن۔ سب سے بڑی خوبی فوراً سمعنا وطاعنا، لبیک اللہم لبیک۔ کسی نے میمون بن مہران سے پوچھا آپ کے نزدیک حضرت علی زیادہ افضل ہیں یا ابو بکر صدیق؟ تو ان کو غصہ آ گیا، کہنے لگے مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں میں موازنہ کیے جانے کے وقت تک میں زندہ رہوں گا۔ یعنی تمہیں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ دو اتنے پیاری شخصیات میں تقابل کرتے ہو، کمپیریزن کرتے ہو۔ ارے یہ دونوں تو اسلام کے لیے سر کی طرح تھے، جیسے سر ہے نا، ہیڈ۔ کیسے؟ مردوں میں ابو بکر، لڑکوں میں علی، عورتوں میں خدیجہ، یہ سب برابر تھے۔ ڈونٹ کمپیئر اینی ون۔ بات سمجھ گئے؟ اور یاد رکھیے کہ اس بات پہ سارے اسکالرز کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر ابو بکر صدیق کبھی اٹھ کے نہیں گئے، کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ ہم تو کتنی دفعہ اٹھتے ہیں صرف قرآن کلاس میں، ذمہ داریاں اتنی ہیں ہمارے کندھوں پہ۔ یہی قرآن تھا ابو بکر کے سامنے بھی، یہی حدیث تھی نبی کی۔ اگر آج نبی آ جائیں تو ہمارا آج بھی یہی معمول ہوگا جو حدیث کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی ہوگا جو قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بہت فرق نہیں آئے گا۔ شروع کے 4-6 دن ہم بہت چونچلا کریں گے ان کا۔ ابو بکر کبھی اللہ کے نبی کو چھوڑ کر نہیں گئے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے آپ کی خاطر اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اللہ کے نبی اور اللہ کی محبت میں غار میں پہنچ گئے، لڑائیوں میں آپ کے ساتھ، بدر میں آپ کے محافظ کھڑے ہیں۔ اتنا مشکل وقت تھا بدر میں کہ اللہ کے نبی کی جان کو خطرہ تھا، کیونکہ لیڈر کو ختم کر دو تو کاز ختم ہوگی۔ اس وقت بگ کویسچن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عریش پہ کون کھڑا ہوگا، اور عریش ایسی جیسے سٹیج، تخت، اوپر سے کہیں سے بھی گولی آ سکتی ہے اگر اس دور میں ہوتی۔ تو ابو بکر نے کہا کہ میں جاؤں گا اور میں نبی کا ایسا دفاع کروں گا کسی کو جرت نہیں کہ آپ کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے۔ اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ابو بکر کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اللہ کے نبی کے گرد یوں گھوم رہے تھے۔ عریش اونچی جگہ آج بھی ہے، مسجد عریش، اگر موقع ملے تو جا کے دیکھیں بدر کا میدان۔ ابو بکر جنگوں میں آپ کے سامنے کھڑے ہونے والے، اور ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں جو اللہ کے نبی کو تسلیاں دے رہے تھے جب آپ درد سے رو رہے تھے اور آپ کے کندھے سے چادر گر رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ میں نے بڑی مشکل سے یہ چند لوگ تیار کیے ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام اس زمین پہ نہیں ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کوئی کرے اس زمین پہ تو آج اس لشکر کو فتح دے دے۔
کبھی کبھی اسلام اس طرح بھی نوزائیدہ بچے کی طرح سانس لیتا ہے. کوئی تحریک اگر اپنی ابتدا میں مر جائے تو پوری کاز ہی اپنی موت مر جاتی ہے. جیسے کہ بات ہوئی تھی ننھے پودے کی، بیچ نکلے گا جب اپنی سر اٹھا کر کوئی ایک پاؤں رکھے گا ختم ہوگا. درختوں پہ کوئی نہیں پاؤں رکھتا، چھوٹے چھوٹے پودوں پہ رکھتے ہیں. ابو بکر اسلام کے بیج سے لے کر درخت بننے میں ساتھ رہے. جی. اور غزوہ بدر میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر اور حضرت علی سے کہا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے. تو ابو بکر کے ساتھ جبرائیل تھے. اسی طرح بدر میں عبد الرحمن بن ابو بکر جو آپ کے بیٹے تھے، کون ہو گئے؟ عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے، مشرکین میں سے آئے تھے. بیٹا کفر کا ساتھ دے رہا اور باپ نبی کا دفاع کر رہا. جب وہ بیٹا مسلمان ہو گیا تو کہنے لگے کہ ابا آپ کو پتہ ہے کہ بدر کے روز آپ کئی بار میرے تیر تلوار کی زد میں آئے تھے، یعنی میں آپ کو مار سکتا تھا پر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا. کیا سوچ کے کہ آپ میرے باپ ہیں. ابو بکر بولے یہ جملہ لکھ لیجئے، بس یہ کرنے آئے ہیں آپ. پر میں کہانیاں تو بڑی سنی ہوئی ہم نے. کہنے لگے اگر مجھے ایسا موقع ملتا تو میں تجھے نشانہ بنائے بغیر نہ چھوڑتا. یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. یہ آپ پڑھیں گے عقیدے والے باب میں آگے جا کے. دین کا ایک بنیادی رخ ہے کہ آپ کی محبتیں اور آپ کی نفرتیں اللہ رخی ہو جائیں. پیار اللہ کے لیے اور نفرت اللہ کے لیے. بہادر کتنے تھے؟ حضرت علی نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا تمہارے نزدیک سب سے بہادر شخص کون ہے، شجاع ترین؟ لوگوں نے کہا آپ. کہنے لگے نہیں، میں ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑ سے لڑتا ہوں. تم کسی ایسے شخص کا نام لو جو اس سے بھی زیادہ ہو. کوئی نہ لے سکا. پھر ابو بکر کا نام لیا حضرت علی نے. کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں ایک سائبان بنا ہوا تھا جس کے نیچے اللہ کے نبی تھے، اور سوال ہوتا ہے کہ کون ہے جو آج آپ کو مشرکوں کے حملے سے روکے. تو اس وقت ابو بکر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں ساتھ دوں گا. تو گویا کہ ابو بکر شجاع ترین تھے. اور ایک دفعہ مکہ معظمہ میں جب مشرکین نے اللہ کے نبی کو پکڑا، آپ کو گھسیٹا اور یہی کہنے لگا کہ تو یہ کیا کام کر رہا ہے، تو اس وقت جرأت صرف ابو بکر کو ہوئی کہ وہاں گئے اور وہی جملے بولے جو سورہ مومن میں مرد مومن کے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کیا تم ایک بندے کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ وہ اللہ کو رب کہتا ہے؟ اور ابو بکر آپ کے اوپر گر پڑے. اور آپ کی بیٹی عائشہ کہتی ہیں کہ بے ہوش ہو کر جب گھر لا دیے گئے تو ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اور آپ کے بال ایسے نوچے گئے تھے کہ ایسے، کہتی ہیں آپ کی لٹیں ایسے نکل رہی تھی بالوں کی. کافروں نے آپ کے بال کھینچے کہ ابو بکر کے بال جڑوں سمیت نکل رہے تھے. یہ تھے ابو بکر. یہ ہے عشرہ مبشران کا راستہ. یہ ہے سابقون الاولون. اور ابو بکر صدیق کی کیا شان ہے کہ جب ابو بکر صدیق کے ساتھ کی بات ہوتی ہے تو لوگ آپ کو تکلیف دینے آ رہے ہیں اور ابو بکر ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے اور لوگ جواب ہی نہیں دے رہے. کہہ لیجئے کہ ابو بکر کی وہ ایک گھڑی 1000 گھڑیوں سے بہتر ہے کہ جب لوگ ایمان چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا. یہ ان لوگوں کی خوبی ہے کہ یہ اپنے دین پر عمل اور اس کے اظہار پہ شرمندہ نہیں تھے. ابو بکر کا ایک بہت بڑا احسان مسلمانوں اور اسلام پہ کیا ہے کہ ابو بکر نے مسلمان ہوتے ہی تبلیغ شروع کر دی. سب سے پہلے اپنے دوستوں کو دعوت دی. بہت ملنسار تھے، فرینڈلی کہہ لیجئے. آج کی زبان میں کہہ لیں لائکس بہت تھے ان کے، فالورز بہت تھے اور بڑے اچھے ساتھی تھے. ان کی تبلیغ سے نمبر 1 عثمان غنی، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبداللہ یا عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص ایمان لائے. اسی طرح سے حضرت بلال، نہدیہ اس کی بیٹی اور بنی المصل کی ایک لونڈی تھی اور ام عبیس، یہ غلام تھے، لونڈیاں تھیں. انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا. اور قریش نے جب ان کو ستانا شروع کیا تو ایک ایک کو خرید کر ابو بکر نے آزاد کر دیا. اور وہ شخص جس نے اللہ کے نبی کو نماز کے دوران
گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق بیچ میں آ گئے اور اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اپنے اوپر لیجئے۔ آج بھی تو اسلام پہ باتیں ہوتی ہیں، ہم صرف خبریں سنتے ہیں اور بس ختم، چپ، نو کمنٹس، بات نہ کرو، ریکارڈ میں آ جائیں گی باتیں۔ یاد رکھیے جو صدیقیت کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے وہ نبی یا نبی کے دین پہ ہر فاتح دے کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اور اس طریقے سے ابو بکر نے جانی طور پہ بھی اسلام کا دفاع کیا اور مالی طور میں بھی۔ سچے دوست تھے، غم خوار تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہیں، اگر صرف ان کی ہجرت کی نیکیاں ہی اکٹھی کر لی جائے نا تو اس کو ایک حدیث سے سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھے ہیں اور چاند سامنے ہے، کھلا آسمان ہے۔ اگر آپ کبھی کسی گاؤں میں بھی گئے ہو نا تو آپ دیکھیں گے کہ صحراؤں کی طرح کھلا آسمان چمک رہا ہوتا ہے، کیونکہ شہروں میں تو روشنیاں بہت ہوتی ہیں نا، تو صحرائی علاقوں میں آسمان بہت کالا ہوتا ہے، تو چاند ستارے بہت دکھتے ہیں۔ بڑی ادا سے حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی، کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جیسی ہوں؟ یا پھر رک کے ایک جملہ لکھے، حضرت عائشہ نے یہ کیوں کہا کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں جیسی ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جس کے ڈالرز، جس کے فالورز، جس کی چیزیں؟ یاد رکھیے جب ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں تو ہم اس کو سکسیس کہتے ہیں۔ کل رات ہم جب واپس جا رہے تھے اسکول سے، مغرب کے بعد ہی کا وقت، رات ہی ہو گئی بھی تھی، کہیں گاڑی رکی تو میرے ساتھ جو تھی کہنے لگی، استاذہ یہ جو آگے گاڑی ہے یہ آپ کو پتہ کتنے کی ہے؟ میں سچ بتاؤں کہ مجھے وہ پرانے زمانے کی لگی، چھوٹی چھوٹی لائٹیں تھیں، چنی آنکھیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، بالکل یعنی ریئلی کوئی وہ ڈیشی نہیں تھی، بڑی بڑی آنکھوں والی لائٹیں نہیں تھی۔ میں نے سمجھا کہ یہ میرا امتحان لے رہی ہیں، تو پرانے زمانے کی، میں نے کہا کافی پرانی ہوگی، تو قیمت کیا بتائی تھی؟ $4 لاکھ کی گاڑی ہے، اور اپ گریڈ کرا لے اندر سے تو گھر آنے تک 6 کی ہو جاتی ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اس میں کوئی خوبی نہیں دکھی۔ میں تو غم میں مر گئی کہ 4 لاکھ کی یہ گاڑی روڈ پہ، کوئی مانگے تو صحیح اللہ کے راستے میں اس گاڑی کو۔ اور ابو بکر نے کیا کیا تھا بھی سناتی ہوں، سخاوت اتنی کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اس سے الگ وہ رہے گا جو بہت ہی زیادہ متقی ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، تزکیے کے لیے۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه